ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی پرانی قبر لاوارث قبر دیکھی جاتی ہے اور گاؤں میں کسی نے اگر کہہ دیا کہ یہ کسی اولیاء کی قبر ہے اور ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی دعا کوئی مانگتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے لوگ اپنے اولیاء بناتے ہیں۔ اور اولیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور ان سے اگر ہم مانگتے ہیں اور شرک کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل قرآن جو ہے وہ اولیاء کی ڈیفینیشن کچھ اور بتاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کس کو کہتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی پیر اگر کہیں پہ ایک ایسا بندہ جو کہیں پہ آ کے بیٹھ گیا، اگر زندہ ہے اور بیٹھ گیا اور اس کی حرکتیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ وہ خود کو کہتا ہے کہ میں ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں، اس کو 5 سال ہو گئے بیٹھا ہے، اس کے بال بڑے ہو گئے، اور اس قسم کی اگر اس کو ذہنی مریض بھی ہے تو اس کو بھی ہم مجذوب، اولیاء اور پتہ نہیں کون کون سے لقب دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے اور ہم اس سے دعا بھی کروائیں گے۔ اور کچھ لوگ 10 اگر لوگ جاتے ہیں اس کے بعد ایک کا کام اگر کوئنسیڈنٹلی ایسے اتفاقاً اگر کام ان کا ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی اولیاء اللہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن اولیاء اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آپ یہ 10 نمبر سورہ کی 62 نمبر آیت اور 63 نمبر آیت، یہ 2 آیتیں ہیں، ان کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذی آمنوا وکانوا یتقون۔ اب اس کا مطلب میں اس کی ذرا آیت کی میننگ پڑھ لوں۔ بے شک یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ مطلب اولیاء اللہ وہ ہیں جو لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ 100% جس کو توکل کہتے ہیں نا، وہ توکل پہ چلتے ہیں، نہ صرف ان معاملات پہ بلکہ دنیاوی جو معاملات ہیں اس پہ بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جو دوسرے معاملات جو ہیں دین کے معاملات ہیں ان میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ باقی جو بھی معاملات ہیں جسے ہم کہیں کہ اگر روزی روٹی کا معاملہ ہے ان پہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اگر دیکھا جائے شادی کے معاملات ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، بیماری ہے، کچھ بھی ہو، قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوتے، ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ ماضی کو لے کے نہیں گھومتے، وہ یہ نہیں کہتے اگر ہم یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا۔ اس قسم کے یہ جو غم ہوتے ہیں نا مختلف، یہ غمگین نہیں ہوتے۔ ایک تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، دوسرا وہ غمگین نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، یہ وہ ہیں آمنو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، ان کا ایمان اللہ پہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کرنے والے ہیں، خود کو گارڈ کرنے والے ہیں، خود کو کور کرنے والے ہیں۔ یہ وہ متقین لوگ ہیں، یہ متقین لوگ ہیں جو مختلف جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خود کو گارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل کلیئر ہو گئی بات۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں۔ ایک، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، وہ غم نہیں کرتے۔ دوسرا، پہلا وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ غم نہیں کرتے، وہ پچھتاتے نہیں۔ اب خوف نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بھی خوف نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ان کا کوئی ان کو خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ دوسرا، تیسرا، وہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ان کو خوف ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں چیزیں آپس میں کتنی ملتی ہیں؟ اگر ان کا ایمان پختہ ہے تو ان کو خوف نہیں ہوتا، اور اگر وہ تقوی کرتے ہیں تو وہ غمگین ہو ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جو ان کے 2 عمل ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا ایمان پختہ ہے
اور دوسرا عمل ہے وہ تقویٰ کرتے ہیں۔ جب ایمان پختہ ہوگا تو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اگر تقویٰ کریں گے تو وہ برائیوں سے اگر آپ کو بچائیں گے تو وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے بتائی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کہا ہے۔ اولیاء اللہ کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل، کرم، رحمت کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس پہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی، کیونکہ ہمیں عام مروجہ جو اولیاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو یہ مزاریں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ شرک کا دھندا چل رہا ہے، یہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں اگر دیکھا جائے تو یہ مزاروں پہ یہ جو شرک کا ایک بہت بڑا سلسلہ چل رہا ہے، اور بزنس بھی ہو رہا ہے۔ اس کو ہم بزنس بھی کہیں گے۔ یہ ایک قسم کا ایسا بزنس ہو گیا جس پہ کوئی ٹیکسز نہیں ہیں، اور لوگ جو وہاں کے جو گادی نشیں ہیں وہ ارب پتی ہو رہے ہیں، اور وہ ان بندوں کے نام پہ جو بھی ہیں، اب کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے کام کیا، دین کا کام کیا، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جہاں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا شجرہ بھی معلوم نہیں ہے، بس یہ سنی سنائی باتوں کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اس درگاہ پہ آنے کے بعد، اس فقیر کے پاس آنے کے بعد ہمارے کام بن جاتے ہیں، اور ہم یہ اپنے باپ دادا سے سنتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح کچھ ایسے ٹھگ، کچھ ایسے پیر، کچھ ایسے سو کالڈ مرشد لوگ بھی موجود ہیں معاشرے میں، جو ایک ملنگ بے ڈھنگ بن کے، گیٹ اپ کر کے، بڑے بڑے بال بنا کے، ایک ایسا گیٹ اپ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے خود کو کہلواتے ہیں کہ ہم کوئی اولیاء اللہ ہیں، کچھ بات نہیں کرتے کچھ، لیکن ان کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے یہ کام کرواتے ہیں، اور اصل فائدہ تو آس پاس کے لوگوں کو ہوتا ہے جو ان کو یہ گیٹ اپ کرواتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے، سادھو بن جاتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے، وہ بالکل پتلے سے ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنتے، اور وہ ان کو شاید تو کیا یقیناً ان کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ان کا ذہنی توازن صحیح ہوتا نہیں ہے، لیکن آس پاس کے لوگ جو ان کے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک بہترین بزنس ہے، بہترین دھندا ہے، اس میں ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں، یہ بٹھا کے اپنے پاس اور دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو، ان کا دربار وہ سجا دیتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہے، یہ ولی اللہ بن جاتے ہیں، ان کو بناتے ہیں لوگ۔ پھر ہمارا ایمان تو کچا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، مسلمانوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں، اس لیے پھر وہ غلط سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ یہی ہیں، حالانکہ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں، وہ کبھی بھی غم زدہ نہیں ہوتے، ان کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، اور وہ ان کا جو تقویٰ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، وہ تقویٰ والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا ایمان پکا ہے، وہ لوگ کبھی غم زدہ نہیں ہوتے، اور کوئی ان کو خوف نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔